الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شوق ہوتا ہے نا جی، اگرچہ امام منبر پہ ہو، شوق ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 رکعت اس وقت میں پڑھی گئی ہیں جو ممنوع وقت ہے، جس وقت میں سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب امام منبر پہ موجود ہو اس وقت کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جس خاص پہلو پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو چل رہی تھی کہ آقا نامدار امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ اس پر میں کئی چیزوں کو بیان کر چکا ہوں
جس میں وعدہ پورا کرنا بھی ہے، جس میں سچ بولنا بھی ہے، جس میں امانت بھی ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں امانت اور دیانت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ اور آپ کی طرف سے امت کے لیے جو ہدایات ہیں ان کا کچھ ذکر ہوا۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا اپنے بھائیوں کے سامنے کہ ہمارے پاس امانت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہم اس کو محدود لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ بس یہ امانت ہے۔ کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دی، اس نے اپنے پاس بحفظ و امان رکھی اور پھر جس کی امانت تھی اس کو واپس کر دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت صرف اتنی ہے، جبکہ امانت اور دیانت بڑا وسیع موضوع ہے اور وسیع مفہوم اور معنی کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو ایک طالب علم جو کسی ادارے میں اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، اس کا وہ وقت ادارے والوں کے پاس امانت ہے۔ دیانت داری کے ساتھ یہ کوشش کرنا کہ اس بچے کا، بچی کا وقت ہمارے پاس ضائع نہ ہو، یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ ایک ملازم جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور اس کی پوری تنخواہ لیتا ہے یا دہاڑی پہ کام کرتا ہے، ان 8 گھنٹوں کا معاہدہ ہے اس کا مالک کے ساتھ۔ اس میں اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتا بغیر مالک کی اجازت کے، اور جتنی اس کی اجازت ہے اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں سے اپنے ذاتی مقصد کے لیے کچھ وقت نکالے گا تو وہ والے جو پیسے اس نے لیے ہیں یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، جب تک کہ مالک کے علم میں نہ لائے، بتائے نہیں کہ اتنا وقت میں نے اپنا ذاتی کام کیا ہے، اس کے جو پیسے ہیں میرا حق نہیں بنتا۔ وہ اپنی خوشی سے اگر دے دے تو ٹھیک ہے۔ ہم حلال حرام کی تمیز میں بعض اس میں بھی ہماری سوچ محدود ہوتی ہے کہ سود حرام ہے۔ کب حرام ہے؟ جب لاکھوں میں ہو۔ تھوڑا تو حرام ہے ہی نہیں کہ موبائل کمپنی نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے ہم سے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے، آپ کے پیسے، ہم آپ کو ہر روز اتنا منٹ فری دیں گے۔ یہ جو اتنا منٹ مل رہے ہیں یہ سود نہیں ہے، وہ آپ کے پیسے پر آپ کو بطور منافع کے دے رہا ہے۔ سود حرام ہے، لاکھ میں ہو تب بھی حرام ہے، 1 روپے میں ہو تب بھی حرام ہے، اور جب وہ حرام حلال کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو پھر پورے مال کو ہی مشکوک کرتا ہے۔ کیا خیال ہے ایک گلاس اگر بھرا ہوا ہو دودھ کا، ایک قطرہ اس میں ناپاک چیز گر جائے، ایک قطرہ، اس میں ہیں ہزاروں قطرے، تو کیا خیال ہے باقی قطرے پاک رہیں گے؟ بالکل یہی مثال ہے 1 روپیہ حرام کا جب وہ حلال میں آ جاتا ہے تو وہ پورے مال کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امانت اور دیانت ایک مسلمان کی شان ہے، وصف ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا اسوہ حسنہ، جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایات بعد میں دی ہیں، خود پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امانت اور دیانت ضروری نہیں کہ کسی مسلمان کا وصف ہو، بلکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ امانت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزارے ایک انسان۔
جہاں کہیں بھی ہو اور جس کے ساتھ بھی جس طرح کا معاملہ ہو، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں کہ امانت اور دیانت کس کو کہا جاتا ہے اور کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ جملہ، تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ قصص میں سورۃ قصص ہے 20ویں پارے میں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کئی واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمائے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی امانت کا ذکر ہے۔ میں نے وہ جملہ اور وہ حصہ قرآن پاک کا تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی قوم کا، ایک بنی اسرائیل میں سے۔ بنی اسرائیلی جو تھا اس نے آواز لگائی کہ آپ میری مدد کریں، یہ مجھے مار رہا ہے۔ آپ اس کی مدد کے لیے آئے، دوسرے شخص کو ایک مکہ لگایا تو وہ وہیں پر مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ سمجھ گئے انسانی مکہ اتنا تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ ہی مر جائے، ھذا من عمل الشیطان، اللہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ پھر فوراً اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام معافی مانگنے لگے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے بخشش مانگی، ہم نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ دعا کہاں سے شروع کی؟ رب انی ظلمت نفسی۔ یہ رب کہاں بولتے گئے موسیٰ علیہ السلام، میں تھوڑی سی نشاندہی کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ رب کہتے کس کو ہیں، کیونکہ اللہ کو بلانے میں ہم کبھی اللہ کہہ کے بھی پکارتے ہیں، کبھی رب کہہ کے بھی پکارتے ہیں، کبھی مالک اور خالق کہہ کر بھی پکارتے ہیں، کبھی رحمان اور رحیم کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ جہاں بھی دعا کرتے جاتے ہیں وہاں رب، یہاں مغفرت اور معافی مانگی تو رب۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون کے ساتھ ٹکر ہے اور بغیر کسی قصور کے بندہ آپ کے ہاتھ سے مارا گیا، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ اسی خوف میں مبتلا تھے کہ فرعون کی کابینہ کا ایک بندہ، اندر کا وزیر، وہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جا یہاں پر، میں اندر کی خبریں لے کر آیا ہوں، تیرے قتل کے منصوبے ہو چکے، قصاص میں اس بندے کے بدلے میں تجھے قتل کر دیا جائے گا، فاخرج، نکل یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب اسباب بناتے ہیں تو دشمن کے گھر کا بندہ بھی خیر خواہ بن کے آ جاتا ہے۔ وہ تھا تو فرعون کی کابینہ کا، موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ہمدردی ڈال دی، اس نے آ کر آگاہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ جو کبھی مصر سے باہر کبھی گئے ہی نہیں، کوئی علاقہ جانتے نہیں، اور مصر میں تو ہر چیز کا مالک اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں، یہاں پر تو آنا ربکم الاعلی کا اس کا دعویٰ تھا کہ صرف میں رب نہیں ہوں بلکہ بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ یہاں سے بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج منها خائفا يترقب،
وہاں سے مصر سے ایک علاقے کی طرف رخ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ پہلے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی، اب کہتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین۔ ولما توجہ تلقاء مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کے ملک کی طرف رخ کرتے ہیں اللہ کے آسرے اور بھروسے پر۔ وہ موسیٰ جو کبھی مصر سے باہر نہیں گئے، کہیں پر جان پہچان نہیں، بچپن میں بڑے حادثات کا شکار رہنے والے حضرت موسیٰ، ماں کو چھوڑ دیا، معصوم بہن کو چھوڑ دیا، بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا، ابھی تک نبوت نہیں ملی لیکن ولایت کے بہت اونچے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ توجہ تلقاء مدین، ملک مدین کا نام سن رکھا تھا، اس سمت میں ہے مدین، اللہ کا نام لے کر چل پڑے اور دعائیں کر رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالموں سے بچانے والا تو ہے، اگر تو میری مدد نہ کرے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مدین، 7 دن 7 رات پورا ہفتہ پیدل اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام، کوئی سواری نہیں، بھاگتے بھاگتے، خوف بھی ہے دشمن کا، نئے لوگ ہیں، نیا علاقہ ہے، راستوں کا بھی علم نہیں، کھانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہیں مارتے، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر چوس چوس کر گزارا کرتے ہیں حضرت موسیٰ۔ کانٹے دار جھاڑیوں کے لگنے کی وجہ سے پاؤں چھلنی ہو چکے ہیں، پنڈلیاں زخمی ہو چکی ہیں، مگر اللہ کا نبی اللہ کی ذات کے بھروسے پر مدین کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ صبح کا وقت مدین کے ملک میں داخل ہوئے، جب آگے پہنچے تو دوپہر کے بعد کا شام کا وقت ہونے لگا، ایک کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ وَرَدَ مَاءَ مدین وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں جا کر دیکھا تو ایک میلہ لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، کوئی اونٹوں کا ریوڑ لے کر کھڑا ہے، کسی کے پاس گائے بیل کے ریوڑ ہیں۔ ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، حضرت موسیٰ نے دیکھا 2 نوجوان لڑکیاں، بچیاں با حیا طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو بڑی چادر میں لپیٹ کر، اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ دل میں اللہ کا حیا آیا، اللہ اگر مجھ سے پوچھ لیں کہ میرے موسیٰ تماشے کی طرف، رش کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، میری ماننے والی 2 معصوم با حیا بچیاں وہاں کھڑی تھیں، ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اپنی بھوک اور پیاس بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فوراً ان بچیوں کے قریب آ کر کہتے ہیں ما خطبکما، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں،
تم ایک طرف کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ بچیاں بول پڑیں، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ جو ڈول کھینچا جاتا ہے 60 بندہ مل کر وہ پانی کا ڈول کھینچتا ہے، ہم کمزور لڑکیاں کیا کریں؟ دوسری بات یہ کہ ہم نبیوں کے گھرانے کی بچیاں ہیں، اخلاط نہیں کر سکتے کہ ان مردوں کے بیچ میں گھس جائیں، نہیں، ہمارے حیا کا تقاضا یہ ہے، ہماری امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے، ہم انتظار کریں گی جب یہ پانی پلا کر چلے جائیں گے، جو بچا کھچا پانی ہوگا تب جا کر ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام مردانہ غیرت جاگ اٹھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 معصوم لڑکیاں تو انتظار کرتی رہیں، سب لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے معاملات میں، ایک طرف گئے جو کنویں کے ڈول کو کھینچنے والے لوگ تھے، ایک طرف دھکا دیا ان کو، سب کو ادھر ادھر کرنے کے بعد 60 آدمی ڈول کھینچتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام، بھوکے موسیٰ علیہ السلام 7 دن 7 رات بھاگ بھاگ کر سفر کرنے والے، پاؤں زخمی ہیں، پنڈلیاں چھلی ہوئی ہیں کانٹوں کے ساتھ، مگر اللہ کے نبی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، با پردہ بچیاں انتظار کیوں کرتی رہیں، تماشا کیوں بنتی رہیں، لوگ ان کو کیوں گھورتے رہیں، دیکھتے رہیں؟ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھینچا، پانی کا انتظام کیا، ان کو بلا کر لے آئے، آؤ میری بہنیں، پہلے تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ اور وقت پر اپنے گھر جاؤ، تاکہ شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ جب بچیوں کے پاس آئے کہ آؤ پانی پلاؤ، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ بچیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیتی ہیں، اللہ نے وہ جواب بھی قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، حالانکہ یہ واقعہ قرآن کے نازل ہونے سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہے، مگر ان کی گفتگو، ان بچیوں کا انداز، ان کا پاک باز اور با حیا ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے محفوظ کر کے رکھی وہ ریکارڈنگ، اور قرآن کی صورت میں نازل کر کے اللہ کے نبی، آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرما دیا۔ بچیوں سے پوچھا تو نہیں تھا تمہارے ابا کیوں نہیں آئے، بھائی کیوں نہیں آئے، تم گھر سے کیوں باہر نکلی ہو، لیکن بچیاں چونکہ نبوت کے خاندان کی تھیں، خود ہی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں ابونا شیخ کبیر، بھائی اللہ نے ہمیں دیا کوئی نہیں، کیونکہ بھائی بہنوں کا سہارا ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی گھر میں ہو، بہنیں جا کر جاب کریں، نوکریاں کریں، بھائی گھر میں ہو، بہنیں جائیں باہر دکانوں سے چیزیں لینے کے لیے، بھائی یہ غیرت اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ بچیاں خود ہی وضاحت کرنے لگیں، بھائی اللہ نے ہمیں دیا کوئی نہیں، اور ابا ہمارے ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، آنکھوں سے بھی نابینا ہو چکے ہیں، ہم گھر سے نکلی ہیں بطور مجبوری کے، یوں نہیں ہے کہ گھر میں بور ہو رہی ہیں اس لیے جاب کرنے نکلی ہیں، بوریت ختم کرنے کے لیے، محض فیشن دکھانے کے لیے، محض دفتروں کی زینت بننے کے لیے،
محض اپنے آپ کو دنیا والوں کی نظروں میں ان کے حوالے کرنے کے لیے نہیں، ہمارے باہر نکلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا کمانے والا کوئی نہیں، ابا ضعیف بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، بھائی ہمارا کوئی ہے نہیں، اور یہ بچیاں تھیں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ قرآن پڑھنے والے نام پڑھتے ہیں نا، الی مدین اخاہم شعیبا، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں جنہیں اللہ نے سوائے ان 2 بیٹیوں کے اور کوئی اولاد دی نہیں، ماننے والا کوئی نہیں ہے مدین میں شعیب علیہ السلام کا۔ اور ان کا جو نمایاں جرم اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کیا ہے؟ کم تولنا، کم ناپنا۔ مشرک تو تھے ہی، کافر تو تھے ہی، اللہ کے نبی کی دعوت کو مانتے نہیں تھے، حقوق العباد میں ڈنڈی مارنا ان کا بڑا نمایاں جرم ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو خیر یہ جرم ہے نہیں نا، ہیں جی؟ آگے چل کر قرآن بتاتا ہے بعد میں اس قوم کا حشر کیا ہوا۔ گرمی پڑی، بے تحاشا حبس، پریشان ہو گئے، اچانک دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، خوش ہو کر پوری قوم باہر نکل آئی۔ 19ویں پارے سورہ شعراء میں اللہ بیان فرماتے ہیں یہ اس امید پر باہر نکلے تھے کہ بادل آ رہے ہیں تو بارش برسے گی، بارش برسے گی تو گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جب یہ بادلوں کے نیچے آ گئے، اللہ نے بادلوں سے آگ کے انگارے برسائے۔ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ جو اللہ بادلوں سے بارش کے قطرے برسا سکتا ہے پانی کی صورت میں، وہ اللہ آگ برسانے پر بھی قادر ہے۔ یہ پانی کی تلاش میں آئے تھے، بارش کی امید پر باہر نکلے تھے، بادلوں سے اللہ نے آگ برسائی، نیچے زمین میں اللہ نے زلزلہ پیدا کیا اور پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ جرم کیا تھا؟ کم تولنا، کم ناپنا، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ آج یہ امت اس رسوائی سے بچی ہوئی ہے، ورنہ اس امت کو آج زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کب کی ہلاک ہو چکی ہوتی۔ آپ مشاہدہ کر لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، خیر میرا یہ موضوع نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کو پانی پلوایا، ان کے جانوروں کو۔ فَلَمَّا تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، جب ان کے جانور پانی پی کر چلے گئے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سائے میں آ گئے۔ إِلَى الظِّلِّ، ایک درخت دیکھا، سایہ ہے اس کا، اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تھکے ہوئے پیغمبر، پردیسی پیغمبر، مسافر نبی حضرت موسیٰ، ملک مصر سے بھاگ کے آنے والے، ملک مدین۔ اس کا کچھ حل کرو یار، کوئی دیکھو اس کو، یہ تو بہت مصیبت بنا دی اس نے۔ ملک مدین میں پہنچے، جان پہچان والا کوئی نہیں، بھوکے پیاسے اللہ کے نبی جب درخت کے سائے میں آئے ہیں تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری طرف سے دی جانے والی خیرات کا محتاج ہوں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ دینے والا، بانٹنے والا، جھولیاں بھرنے والا، جی جھولی پھیلانے والا، مانگنے والا، محتاج۔ اور یہ ہیں کون؟ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
نبوت ابھی نہیں ملی، مگر ولایت کے تو اس درجے پہ ہیں جہاں پر دنیا کا کوئی بزرگ اور ولی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں محتاج ہوں تیری عطا کا، کسی مخصوص چیز کا نام نہیں لیا۔ رب انی لما انزلتا، تو جو کچھ بھی مجھے دے دے، کھانا دے دے تب بھی میں محتاج ہوں، ٹھکانہ دے دے تب بھی میں محتاج ہوں، اللہ روٹی دے دے تب بھی میں محتاج ہوں، روٹی پکانے والی کا بھی میں محتاج ہوں۔ انسان تو ہے ہی نا ہر حال میں محتاج۔ یہ جس طرح کھانے کا محتاج ہے اسی طرح بھوک کا بھی محتاج ہے یا نہیں؟ یہ جس طرح سائے کا محتاج ہے اسی طرح دھوپ کا محتاج ہے یا ہے نا؟ اس موسم میں دھوپ کتنا غنیمت لگتی ہے۔ یہ بندہ جس طرح ماسٹر فوم کے گدوں کا محتاج ہے اسی طرح نیند کا بھی محتاج ہے۔ اللہ نہ دے نیند، چلو بھر کے گولیوں کا، نشے کی گولیاں کھا کر سونے والوں کو بھی کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ یہ اختیار بھی انسان ہے ہی ہر حال میں محتاج۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تو بات ہی ختم کر دی، رب انی، اور رب کے جملے پہ غور ہے نا، پہلے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی، پھر کہا رب نجنی من القوم الظالمین، آج کہہ رہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو کچھ تو مجھے دے دے میں تیری خیرات کا فقیر ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کے بول پورے ہی نہیں ہوئے، اللہ قرآن میں وہ نقشہ کھینچتے ہیں، جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ دو لڑکیاں جن کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا تھا، وہ جب گھر جلدی پہنچ گئیں، عام دنوں کی روٹین سے پہلے ابا جان پوچھنے لگے بیٹا خیریت ہے، آج جلدی کیسے آ گئیں؟ بچیوں نے ماجرا سنایا، ابا جی ہر روز تو ہم اپنے جانوروں کو سب سے آخر میں پانی پلایا کرتے تھے، آج کنویں پر ایک نوجوان کو دیکھا، اللہ اس کی جوانی کو سلامت رکھے، ہمارے علاقے کا لگتا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے لوگ تو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی اولادیں ان کے ماننے والے ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام ان کے برے معاملات پر نکیر کرتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، یہ سارے لوگ دشمن ہو جاتے تھے۔ ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیوں کرتا ہے؟ کبھی کہتا ہے نمازیں پڑھو، کبھی کہتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آج ہم نے ایک اجنبی نوجوان کو دیکھا، اس نے ہماری بکریوں کو آج جلدی پانی پلوا دیا، اس لیے ہم گھر جلدی آ گئے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ دوسروں کا احسان اپنے سر پہ نہیں رکھتے۔ فوراً بھیجا ان دونوں میں سے بڑی بیٹی کو، جاؤ جلدی اس نوجوان کو بلا کر لے آؤ، ہم اس کو اس کی کام کی مزدوری اور اجر دینا چاہتے ہیں۔ جاءت احداہما، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے بڑی جو ان کی بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ آ رہی ہیں حضرت موسیٰ کے پاس۔ آئی کس طرح ہیں، اس کا چلنے کا انداز کیسا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ کیسی تھی، اس کی چلن چال کیسی تھی، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچ کے بتایا ہے۔ تمشی علی استحیاء، استحیاء، حیا تو سمجھتے ہو نا، حیا، اللہ کہتے ہیں تمشی، علا کا معنی ہوتا ہے اوپر، استحیاء حیا، اللہ کہتے ہیں حیا اس کے تابع تھا، حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئیے، وہ حیا سڑک بن گیا،
اس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے حیا والی بہن بیٹی اللہ کی نظر میں کتنا محبوب اور پیاری ہوتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حیا کے ساتھ آئی تو اس کی صفت حیا کا اللہ نے خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ جیسے ہی آئی نا، بات کہاں سے شروع کی؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلوا دیا تھا۔ یوں نہیں کہ پاس آئیں اور پھر وہ جی ہم پڑوس میں رہتی ہیں اور ہمارے بڑا ابا ہیں اور انہوں نے بلایا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مختصر بات، ان ابی یدعوک، میں نہیں بلانے آئی، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے سے بھی پہلے وجہ بھی بتا دی، کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ مزدوری دینا چاہتے ہیں آپ کو، بدلہ دینا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلوا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کس سے تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیرے در کا محتاج ہوں، تیری عطا کا محتاج ہوں۔ اور اللہ نے انتظام کیا، چلنے لگے۔ وہ نام ان کا مفسرین نے لکھا ہے بی بی صفورہ، وہ آگے چلنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں جس طرح آپ کو سامنے سے نہیں دیکھ سکتا، میرے رب کا مجھے حیا آتا ہے، شرم آتی ہے، میں پیٹھ پیچھے بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں آگے چلوں گا آپ پیچھے چلیں۔ اے اجنبی، میرے گھر کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا یہ میرا کام ہے، تم اپنی جھولی میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا لو، جس طرف مڑنا ہو آواز بھی نہیں نکالنی منہ سے کہ ادھر مڑنا ہے، دائیں طرف بائیں طرف سیدھا، بس جس طرف تم وہ کنکر ڈالتی جاؤ گی میں اس طرف مڑتا چلا جاؤں گا۔ میرے کانوں میں بھی اللہ کا حیا ہے، کسی اجنبی غیر محرم عورت کی آواز میرے کان میں نہ آئے۔ نظر کی حفاظت اتنی ہے، میں باہر سامنے سے نہیں دیکھ سکتا ہوں تو پیٹھ پیچھے بھی، آپ کا لباس بھی میرے لیے میرے رب کا حیا ہے، میں اس حیا پر قائم ہوں۔ اور اس بی بی کے حیا کے تذکرے تو اللہ نے قرآن میں کی۔ یہ بی بی گھر میں آئی، موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، قص علیہ القصص، پچھلا پورا سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا لا تخف، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، اب تو آپ ظالم قوم سے بچ کے آ گئے ہیں۔ یہاں ملک دوسرا، حکومت دوسری، اقتدار دوسروں کا، وہ فرعون کا ملک تھا، وہاں سے آپ کو اللہ نے نجات دے دی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو بڑی صاحبزادی تھی شعیب علیہ السلام کی، ابا سے کہنے لگی، قالت احداہما یا ابت استاجر، ابا جی کب سے آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی مزدور رکھیں گے، گھر میں نوکر رکھ لیں گے جو بکریاں چرائے گا، باہر کی چیزیں لے کر آئے گا، آپ اس اجنبی کو نوکر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، امانت والی بات یاد ہے نا جو ہمارا موضوع ہے۔ بہتر مزدور اور نوکر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ اس بی بی نے یہ دونوں خوبیاں موسیٰ علیہ السلام میں کیسے دیکھ لیں کہ یہ امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ ملاقات تو ان کی اتنی ہوئی جتنی میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ طاقتور ہونا تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو ڈول 60 بندے مل کر کھینچتے تھے، ان اکیلے نے کھینچ لیا۔ امانت دار ہونا کب سمجھا کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی یہ کیا ہے؟ امانت۔ یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ امانت داری یہ ہے کہ کسی نے پیسے رکھوائے تو اس کو سنبھال کے رکھو پھر واپس دے دو۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف جو کہ آپ کے لیے غیر محرم ہے،
اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا بھی امانت ہے۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے جس نظر سے اپنی ماں بہن کی عزت کو دیکھتے ہو، دوسروں کی ماں بہن کی عزت کو بھی اسی نظر سے دیکھو، یہ ہے امانت۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کس نام سے پکارتے رہے؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ رب کون ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو اللہ کہہ کر بھی پکارتے ہیں، کبھی رحمان کہہ کر بھی پکارتے ہیں، کبھی رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی اللہ کی دوسری جتنی بھی صفات ہیں، اور کبھی ہم رب انی رب رب ربنا۔ رب کہتے کس کو ہیں؟ آئیے میں آپ کو دو لفظوں میں دو چار باتوں میں سمجھا دوں۔ ہم تو اردو میں جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ رب کون ہوتا ہے، پالنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر باپ اپنی اولاد کا رب ہے، کیونکہ ہر والد بھی تو اپنی اولاد کو پالتا ہی ہے نا، تو پھر رب ہوا۔ اصل میں اردو میں تو کوئی جملہ ہے ہی نہیں نا کہ جو رب کا مفہوم سمجھایا جا سکے، یہ تو محض عوام کو سمجھانے کے لیے علماء کہہ دیتے ہیں کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پالنے والا ہے۔ حقیقت میں یہ مفہوم نہیں بنتا۔ رب کا مفہوم لغت کے ائمہ انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں رب اس ذات کو کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کسی بھی چیز کو تخلیق کرنا اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کو مہیا کرتے رہنا حتیٰ کہ وہ کمال کے درجے تک پہنچ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رب کہتے ہیں۔ ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی کہ سیڑھی بہ سیڑھی پالنا ہے، اسٹیپ بے اسٹیپ پالنا ہے، لمحہ بہ لمحہ پالنا ہے، کوئی خوف میں ہے تو اس کا ماوا اور ملجا بننا ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا ہے۔ رب کا مفہوم اتنا واضح کیسے سمجھ میں آئے؟ اللہ نے اس طرح سمجھایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں رب کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تخلیق کرتے ہیں، جب 4 مہینے ہم سب گزر کے آئے ہیں، 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، اللہ اس میں روح ڈال دیتے ہیں، روح آ گئی، جب تک روح نہیں تھی حرکت نہیں تھی، روح آ گئی اب حرکت بھی ہے، اب اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، اب اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے۔ رب وہ ہے جو وہاں پر روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جگہ ایسی ہے کہ باہر سے کوئی راستہ ہے نہیں غذا کے پہنچائے جانے کا، ماں کا جو گندا خون ہے وہ اس کی غذا بنائی ہے۔ علامہ صاحب کی، مفتی صاحب کی، بادشاہ سلامت کی، خان صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب جس نے بڑے ہو کر بہت کچھ بننا تھا، اس کی غذا اللہ نے ماں کا گندا خون بنایا۔ غذا ناپاک تھی، اللہ نے منہ سے نہیں لگنے دی، ڈائریکٹ اس کی ناف کے ساتھ ایک پائپ جوڑ دیا تاکہ ڈائریکٹ اس کے معدے میں وہ غذا پہنچتی رہے۔ اب اس کو جتنی غذا کی ضرورت تھی مل رہی ہے، 5 مہینے وہی غذا ملی اس کو۔ جب یہ 9 مہینے کا ہوا دنیا میں باہر آ گیا، دائی نے، ڈاکٹر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کی غذا والی وہ نالی کاٹ دی، بچہ رونے لگا، سارے خاندان والے ہنس رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ، مبارکباد مبارکباد، مگر بچہ ہے رو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کی رمز کو سمجھ سکے۔ رب ہی ہے جو اس کی رمز کو سمجھتا ہے۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے اللہ نے پوچھا ہوگا کیوں روتے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہی راستہ تھا غذا کا، انہوں نے وہ کاٹ دیا، بند ہو گیا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری قدرتوں پر ایمان رکھ، یقین رکھ، ایک راستہ بند ہوا ہے، میں نے تیری اماں کی چھاتی میں 2 راستے تیری غذا کے جاری کر دیے۔ ٹائم پورا ہو گیا، ابھی رب کی تشریح انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعہ بھی بیان ہوگی۔ آپ کوشش کیا کریں آخر وقت میں آیا کریں، 2 رکعت نماز جمعہ مل جائے، باقی بیان تو ہوتے رہتے ہیں، یہ مولوی لوگ لگے رہتے ہیں خواہ میں، تو اگر دلچسپی ہو قصے کہانیاں سنانے کی، میری عادت نہیں، البتہ قصہ میں نے سنایا ہے
وہی سنایا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے، ابھی ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت کا نہیں پتہ۔ دکان پہ بیٹھنا زیادہ نفع بخش معلوم ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنا نفع بخش نہیں لگتا، اس وجہ سے کہ ابھی دنیا کی آنکھ کھلی ہے۔ جب یہ دنیا والی آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت والی آنکھ، نہ ختم ہونے والی زندگی، جب اس میں آنکھ کھلے گی تو اس وقت سوائے افسوس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ کاش میں نے کچھ مزید وقت اللہ کے گھر میں گزارا ہوتا۔ میں اپنے رب کی پہچان کرانے لگا تھا، زندگی باقی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہچان نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔